نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی، آج 5 محرم الحرام کے حوالہ سے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں محرم الحرام کا ایک زبردست پیغام ہے، نماز اور مسکین کو کھانا کھلانا۔ امام ہمام علی جد ام ابنہ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا درس جو ہے وہ اسی بات میں ہے کہ ہم نماز بھی پڑھیں اور مسکین کو کھانا بھی کھلائیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی عظیم کلام قرآن مقدس میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فی جنات، جنت میں، یتساءلون عن المجرمین، جنتی مجرموں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، کہ کون سی چیز تمہیں دوزخ میں لائی، تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، پہلی بات یہ ہے کہ ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ نماز پڑھنے کا قطعی مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نماز کو اس کے قوانین، اس کے قاعدے، نماز کی اصل روح، اس کے بغیر اس کو ادا کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ٹائم دیا ہے، ہر چیز کو سیکھنے کا، کرنے کا ہمارے پاس قرینہ بھی ہے، سلیقہ بھی ہے، طریقہ بھی ہے۔ اور اگر ہم نماز کو ایسے عام لے لیں کہ بس روٹین ہے، اس میں پڑھ دی، حالانکہ اگر اب نماز کو ٹھیک ٹھہر کے ادا کریں، بڑے قرینے سلیقے سے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، نماز کی ثنا پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہو کہ سبحانک اللہم کس کو کہتے ہیں، اللہ کی تعریف ہے، وَبِحَمْدِکَ، تمام تعریفیں واسطے اللہ کی ہیں، پاک ہے وہ ذات، سبحانک اللہم، وَبِحَمْدِکَ، ساتھ اپنی تعریف کی، وَتَبَارَکَ اسْمُکَ، بابرکت ہے نام اس کا، وَتَعَالَى جَدُّکَ، بلند ہے ذات اس کی، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُکَ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں۔ اگر یہ بات ہمارے ذہن میں چل رہی ہو اور ہم نماز پڑھ رہے ہوں، اسی طریق سے ہم سورت فاتحہ شروع کرتے ہیں تو سورت فاتحہ کی جیسے 7 منازل ہیں، 7 آیات ہیں، قرآن کی 7 منازل ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ام الکتاب ہے، یہ ہدا ہے، یہ صراط ہے، یہ ایک طریقہ اور منہاج ہے۔ اس کے اندر قرآن کی تعلیم خالق کائنات نے سمو کے رکھ دی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، قرآن کے ایک کثیر حصے میں اس کی وضاحت ہے۔ رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار، اس کی بہت سارے حصے میں وضاحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے تمام مخلوقات کی مثال دی، دابہ کی مثالیں دی، کیڑے مکوڑوں کی مثالیں دی،
فضائی آسمانی کے اوپر مخلوق کی مثال دی کہ میں رب ہوں، پالنے والا میں ہوں، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا میں بادشاہ ہوں، مالک ہوں۔ پھر اس کی بندگی اور ربوبیت کی بات ہے۔ تو سامعین محترم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام ہے کہ نماز مومن کے لیے بہت بڑا عروج ہے۔ نماز کو سمجھ کے پڑھنا، ترتیب سے پڑھنا، اور اب دیکھیے ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اگر نماز کے سیکھنے کا وقت نہیں ہے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بات جو میں نے خطبے میں آیت کریمہ پڑھی کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ پہلا جرم ہمارا یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرا جرم ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ہمارے دسترخوان میں، ہمارے گھر، حالانکہ پیارے محبوب گلگلشن لافتہ محمد مصطفیٰ فداکا بھی وومی، آپ کا یہ فرمان ہے کہ بہترین دسترخوان وہ ہے جس پر یتیم کا حصہ ہو، بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کی پرورش ہو۔ اگر ہم یتیم کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، یہ دنیا تو چند دن کی ہے، اس کو کھلائیں گے، تربیت کریں گے، پلائیں گے، اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے رہیں گے، تحمل سے اس کی تمام باتیں جیسے اپنے بچوں کی برداشت کرتے ہیں کریں گے، تو یہ ہمارے لیے عروج ہوگا۔ جس طریق سے نماز سمجھ کے پڑھنا، یہ دین کی بڑی بلندی ہے، دین کی بڑی سیڑھی ہے، دین کا بڑا عروج ہے۔ حضرت حسین پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عقیدت، محبت، احترام کا پہلا کرینہ ہے۔ اسی طریق سے یتیم کے ساتھ پیار، یتیم کے ساتھ محبت، یتیم کے ساتھ حسن سلوک، یہ زبردست ہے۔ اور پھر باز پرس ہوگی